زہریلی آرزو۔ قصبہ سبحان پور کے ہائی اسکول میں دوپہر کے وقت جب چھٹی کا گھنٹہ بجا تو 19 سالہ جاوید حسین نے جلدی جلدی کتابیں سمیٹ کر اپنے بستے میں رکھیں اور بڑی بےتابی کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکلنے لگا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ آج اس کے والدین سلیمہ کے لیے اس کا رشتہ لے جانے والے تھے۔ جاوید حسین جلدی جلدی کلاس روم سے باہر نکلا اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ سبحان پور ایک کافی بڑا قصبہ تھا اور ایک اچھا تجارتی مرکز بھی۔ یہاں کاروبار کے سلسلے میں باہر سے بھی لوگ آتے رہتے تھے اور قصبے میں کئی معقول قسم کے ہوٹل وغیرہ بھی موجود تھے۔ قصبے میں 2 پرائمری اور 2 ہائی اسکول تھے، ایک لڑکوں کے لیے اور ایک لڑکیوں کے لیے۔ ان اسکولوں میں قصبے کے بچوں کے علاوہ آس پاس کے بہت سے گاؤں کے بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب تو گاؤں میں بھی تعلیم کی ضرورتوں کو کس قدر محسوس کیا جانے لگا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بہت سی کلاسوں میں پڑھنے والے بچوں کی عمریں ان کے کلاس کے لحاظ سے زیادہ تھیں۔ والدین نے کافی دیر سے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا تھا۔ اس قسم کی بات جاوید حسین کے ساتھ بھی تھی۔ اس کی عمر اب 19 سال کی تھی اور اب وہ میٹرک میں تھا۔ اس سال وہ میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی جو وہی اور قصباتی معاشرے کے بہت سے گھرانوں کی خصوصیت تھی۔ جاوید حسین کو بہت دیر سے اسکول بھیجا گیا تھا۔ اس کی عمر 9 سال کی ہو گئی تھی جب اس کو پہلی کلاس میں داخل کروایا گیا۔ بنیادی طور پر وہ ایک ذہین اور لکھنے پڑھنے کا شوقین بچہ تھا۔ چنانچہ پہلی کلاس میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ برابر پاس ہوتا رہا۔ اس نے پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لی اور کسی سال بھی فیل نہیں ہوا اور اب وہ میٹرک میں آ گیا تھا۔ اس سال میٹرک کا امتحان دینے کے بعد اس کا ارادہ کالج میں داخلہ لینے کا تھا، لیکن یہ ذرا مشکل معاملہ تھا کیونکہ سبحان پور میں کوئی کالج نہیں تھا۔ کالج دوسرے قصبے میں تھا جو یہاں سے کافی دور تھا اور پھر جاوید حسین کو خاص طور سے روزانہ وہاں جانا پڑتا اور اس میں خاصی مشکل تھی، لیکن جاوید حسین اس کے لیے بخوشی تیار تھا۔ جاوید حسین کا تعلق ایک معمولی گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ شاہد حسین ایک راج مستری تھا اور بہت اچھا کاریگر تھا۔ اس کا اپنا آبائی مکان تھا جس کو شاہد حسین کافی اچھی طرح بنا سنوار کر رکھتا تھا، کیونکہ مرمت وغیرہ کا سارا کام تو وہ خود اپنے ہاتھ سے ہی کرتا تھا اور عین اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتا تھا۔ شاہد حسین کی آمدنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کی آمدنی بس اتنی ہی تھی جتنی کہ ایک قصباتی راج مستری کی ہو سکتی تھی۔ آمدنی میں کمی کی اصل وجہ یہ تھی کہ کام ہمیشہ نہیں ملتا تھا اور کافی دن بے روزگاری کے عالم میں گزر جاتے تھے۔ جب کام ملتا تو مزدوری بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتی تھی، لیکن بیکاری کے دنوں کو شامل کرنے کے بعد تو اوسط مزدوری کافی کم ہو جاتی تھی۔ پھر بھی شاہد حسین کے گھرانے کی گزر بسر اچھی طرح ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کنبہ بہت چھوٹا تھا، میاں بیوی اور ایک بیٹا، بس جاوید کے علاوہ شاہد اور آمنہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، مگر ان دونوں کی بڑی تمنا تھی کہ ان کے ہاں کم از کم ایک اور اولاد ہو اور وہ بھی بیٹا ہو، لیکن قدرت نے ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا۔ ایک ہی بیٹے پر آ کر معاملہ ختم ہو گیا اور پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا لاڈلا اکلوتا بیٹا جاوید بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پرورش پاتا رہا۔ ماں باپ اس کی ہر خواہش پر آنکھ بچھاتے تھے اور اس کی ذرا سی تکلیف بے چین کر جاتی تھی۔ گھر کے حالات کچھ ایسے خراب بھی نہیں تھے، پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا اچھی طرح مل جاتا تھا، اس لیے والدین کو جاوید کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سارا دن گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور کھیلتا۔ شاہد حسین اور آمنہ دونوں کے خاندانوں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ دونوں گھرانے تعلیم سے بے نیاز تھے، لیکن اب بعض گھروں کے بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ 9 سال کی عمر تک تو شاہد حسین اور آمنہ جاوید کو دودھ پیتا بچہ ہی سمجھتے رہے اور انہوں نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اس کو آئندہ کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی شاہد حسین اس کو اپنے ساتھ کام پر لے جاتا تھا، لیکن کام کروانے کی غرض سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ جاوید 9 سال کا تھا جب اس کے والدین نے اس کو اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعض رشتہ داروں کے مشورے پر کیا تھا جن کے اپنے بچے بھی اسکول جانے لگے تھے، اور یوں جاوید 9 سال کی عمر میں پہلی کلاس کا طالب علم بن گیا۔ اس نے پڑھائی میں دلچسپی لی اور وہ ہر سال پاس ہوتا چلا گیا۔
اس کا شمار اپنی کلاس کے سب سے زیادہ ذہین اسٹوڈنٹ میں ہوتا تھا اور اس کے ٹیچرز بھی اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ شاہد حسین اور آمنہ نے اب یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے اور جاوید حسین اپنے آبائی پیشہ اختیار کرنے کے بجائے پڑھ لکھ کر یا تو کوئی نوکری کرے گا یا پھر کوئی کاروبار کرے گا۔ نوکری کا ملنا تو خاصی دشوار بات تھی، اس لیے کاروبار کا خیال ہی زیادہ تھا اور اس غرض کے لیے شاہد حسین نے رقم بھی جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ پچھلے سال جبکہ جاوید 9ویں کلاس میں تھا اور اس کی عمر 18 سال کی تھی، اسے ایک 15 سال کی لڑکی سے عشق ہو گیا جس کا نام سلیمہ تھا اور جو اس کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ سلیمہ بھی جاوید کو پسند کرتی تھی، بلکہ سلیمہ کا پورا گھرانہ جاوید کو پسند کرتا تھا۔ سلیمہ نے خود بھی پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد والدین نے اس کو گھر بٹھا لیا تھا اور وہ اس کے رشتے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ جاوید حسین اچھا لڑکا تھا اور وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے باپ کی مالی حالت بھی خراب نہیں تھی۔ سلیمہ کے والدین کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جاوید ان کی بیٹی کو پسند کرنے لگا ہے تو انہیں یہ بات بری نہیں لگی۔ وہ خود بھی اس کو پسند کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ جاوید کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے۔ جاوید کے والدین کو بھی اس بارے میں علم ہو چکا تھا اور جاوید کی ماں آمنہ کو تو سلیمہ پہلے سے ہی بہت پسند تھی۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بھی سلیمہ کو پسند کرتا ہے تو اس نے فوراً ہی سلیمہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اب آج شام کو آمنہ اور شاہد حسین اپنے بیٹے کا باقاعدہ رشتہ لے کر سلیمہ کے گھر جانے والے تھے۔ ویسے کچھ درمیانی لوگوں کے ذریعے بات چیت تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور سلیمہ کے والدین کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آج جاوید کے والدین اور کچھ دوسرے رشتہ دار سلیمہ کے لیے جاوید کا رشتہ لے کر ان کے گھر آنے والے ہیں اور وہ سب لوگ بہت خوشی کے ساتھ مہمانوں کے منتظر تھے۔ خود سلیمہ تو جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہی تھی۔ جاوید حسین جب گھر پہنچا تو اس وقت کچھ مہمان گھر پر آ چکے تھے، ان میں اس کی خالہ اور چچی وغیرہ شامل تھیں جنہیں اس کے والدین کے ساتھ رشتے کی بات لے کر سلیمہ کے گھر جانا تھا۔ مہمانوں کے آ جانے سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے ہنسنے بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جاوید حسین جب گھر میں داخل ہوا تو اس کو بھرپور زندگی کا احساس ہوا اور اس نے گھر کی فضا کو بڑا بدلا ہوا پایا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جب دوپہر کو اسکول سے گھر آتا تھا تو گھر میں سوائے ماں کے اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا اور سارا گھر بڑی گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ ماں بیٹے جب آپس میں باتیں کرتے تو اچھے خاصے بڑے گھر میں ان کی آوازیں بڑی پراسرار معلوم ہوتی، لیکن آج تو گھر میں بڑی رونق اور چہل پہل تھی۔ ان لوگوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا اور جاوید حسین کی اسکول سے واپسی کے منتظر تھے۔ جاوید آیا تو کچھ دیر کے بعد سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے۔ جاوید اسکول سے آنے کے بعد ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بازار چلے جاؤ، آمنہ نے کھانے کے دوران اپنے بیٹے سے کہا۔ کئی چیزیں خرید کر لانی ہیں جن میں مٹھائی اور پھل بھی شامل ہیں، اور ہاں واپسی میں حکیم مبارک علی کے پاس سے میرے لیے خمیرہ ضرور لیتے آنا، 2 دن سے خمیرہ ختم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اماں تم نے پہلے ہی کہا ہوتا، جاوید حسین نے کہا، میں تمہیں حکیم صاحب کے پاس سے پہلے ہی خمیرہ لا کر دے دیتا۔ بس آج لا دینا، آمنہ نے کہا۔ جو دن گزر گئے سو گزر گئے، جب تک خمیرہ کھاتی رہتی ہوں ٹھیک رہتی ہوں، جب چھوڑ دیتی ہوں تو چند روز کے بعد ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تم کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی؟ ایک مہمان خاتون نے آمنہ سے کہا۔ ڈاکٹری دوا مجھے فائدہ نہیں کرتی، آمنہ نے جواب دیا، میں تو بس حکیم مبارک علی کی ہی دوا کھاتی ہوں۔ سبحان پور میں کئی ڈاکٹر اور حکیم تھے اور وہ گویا اس قصبے کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھے۔ ان میں حکیم مبارک علی بھی شامل تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور آبائی حکیم تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس ایسے نادر خاندانی نسخے موجود ہیں جن کی ساری دنیا میں کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ سب لوگ کھانا کھاتے رہے اور کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ جاوید حسین کو آج کھانا ہر دن سے زیادہ مزیدار لگا اور گھر ہر دن سے زیادہ اچھا لگا۔ ہر چیز پہلے سے بہت اچھی لگی، آج تو ہر چیز ایک نیا رنگ لیے ہوئے تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بازار جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کئی چیزیں لے کر آنی تھیں۔ آمنہ نے اس سے کہا کہ وہ کاغذ پر لکھ لے اور وہ ایک کاغذ لے کر اس پر چیزوں کی فہرست لکھنے لگا۔ میرا خمیرہ نہ بھول جانا بیٹے، آمنہ نے فہرست مکمل کروانے کے بعد کہا۔
تمہارے ابا بھی ابھی ذرا دیر میں آتے ہی ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد آ جائیں گے، ان کا کام بہت ضروری تھا ورنہ وہ آج چھٹی کر لیتے۔ مجھے معلوم ہے اماں، جاوید نے کہا، وہاں آج جانا بہت ضروری تھا، وہاں چھت پڑنے والی ہے، ویسے وہ جلدی آ جائیں گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اور جلدی آ جانا بیٹا، آمنہ نے اس سے کہا، کہیں ادھر ادھر دوستوں میں نہ بیٹھ جانا، ہم لوگوں کو جلدی جانا ہے۔ میں جلدی آ جاؤں گا اماں، جاوید حسین نے کہا۔ بھلا دوستوں میں ادھر ادھر بیٹھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جاوید حسین چلا گیا۔ سامان کی فہرست اور رقم اس کے پاس تھی، اسے یہ ساری خریداری کر کے جلدی سے گھر لوٹ کر آنا تھا۔ اس کے گھر سے جانے کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد اس کا باپ شاہد حسین بھی گھر واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی جاوید کے بارے میں پوچھا۔ بازار گیا ہے، آمنہ نے اپنے شوہر کو بتایا۔ اب آتا ہی ہوگا، کافی دیر ہو گئی ہے، تم کھانا کھا لو اور تیار ہو جاؤ۔ کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، شاہد حسین نے کہا، بس ذرا میں نہا لیتا ہوں اور پھر تیار ہو جاتا ہوں۔ شاہد حسین نہانے چلا گیا، آمنہ بھی اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاہد نہا کر نکل آیا اور تیار بھی ہو گیا، آمنہ بھی تیار ہو گئی اور دوسری مہمان خواتین نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ بس اب جاوید کے آنے کی دیر تھی، اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ لیکن جاوید حسین نہیں آیا، اسے گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا بے وقوف، آمنہ چلا کر کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ دیا تھا کہ جلدی آ جانا، کہیں ادھر ادھر نہ بیٹھ جانا، مگر پھر بھی دیر اب اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو فکر ہونے لگی تھی۔ آمنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ باہر نکل کر ذرا جاوید کو دیکھے۔ لیکن میں اس کو کہاں دیکھوں، وہ کوئی دودھ پیتا بچہ توڑی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ اس کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ شاہد حسین گھر لوٹ آیا کہ شاید جاوید گھر آ گیا ہو، لیکن گھر میں سب لوگ حیران اور پریشان بیٹھے تھے اور جاوید حسین نہیں آیا تھا۔ اور اب تو شام ہونے لگی تھی، ذرا دیر میں چراغ جلنے والے تھے۔ سارے گھر میں فکر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب تو صاف نظر آ رہا تھا کہ جاوید حسین کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوفناک بات ہو گئی ہے۔ سلیمہ کے گھر سے ایک شخص یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ مہمان اب تک کیوں نہیں آئے اور کب آئیں گے۔ اس کو صورتحال کے بارے میں بتا دیا گیا اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد سلیمہ کا باپ اور جاوید حسین کا ہونے والا سسر صدر الدین عرف صدرو بھی وہاں آن پہنچا۔ جاوید حسین کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ شاہد حسین تو گھر پر ہی تھا، جبکہ کئی دوسرے لوگ، جن میں زیادہ تر نوجوان لڑکے وغیرہ شامل تھے، جاوید کی تلاش میں قصبے میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ کچھ سامان لینے کے لیے باہر گیا تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے صدرو سے کہا، زیادہ سے زیادہ گھنٹے بھر کا کام تھا اور اس کے بعد اس کو گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن خدا جانے کیا بات ہو گئی، وہ گھر واپس نہیں آیا۔ کیا اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے؟ صدرو نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرے ہی خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ لوگ تو چند روپیوں کے لیے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ ارے نہیں صدرو بھائی، آمنہ نے کہا، اس کے پاس تو تھوڑے سے پیسے تھے، بس چند 100 روپے رہے ہوں گے، کوئی زیادہ رقم نہیں تھی۔ رات ہونے کو آئی اور تب صدرو نے آمنہ سے معلوم کیا کہ جاوید حسین کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھیں اور ان کی خریداری کے لیے وہ کہاں کہاں جا سکتا تھا۔ صدرو اور شاہد حسین کچھ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر گھر سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو علاقے کے مٹھائی اور پھل والوں کی دکانوں پر سے معلوم کیا، لیکن یہاں سے کوئی بات پتہ نہیں چلی۔ زیادہ تر دکاندار جاوید حسین کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی دکان پر آیا ہی نہیں۔ خشک میوے والوں کی دکانیں کافی آگے تھیں اور راستے میں حکیم مبارک علی کا مکتب پڑتا تھا۔ حکیم مبارک علی نے اس امر کی توثیق کی کہ جاوید حسین اس کے پاس آیا تھا اور اپنی ماں کے لیے خمیرہ لے کر گیا تھا۔ اس کے پاس خشک میووں کے کچھ پیکٹ تھے، حکیم مبارک علی نے بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو گھر پہنچنے کی جلدی ہے اور ابھی کچھ سامان خریدنا ہے۔ اس نے یہ بات مجھ سے اس لیے کہی تھی کیونکہ مجھے خمیرہ نکالنے میں کچھ دیر ہو رہی تھی۔ خمیرہ پوری طرح تیار نہیں تھا، اس میں کچھ چیزیں ملانی تھیں۔ اس کی ماں کے لیے میں خاص قسم کا خمیرہ تیار کر کے رکھتا ہوں۔ کیا وہ کچھ پریشان تو نظر نہیں آ رہا تھا؟ صدرو نے حکیم مبارک علی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کسی بات سے، کسی چیز سے خوف زدہ؟ نہیں، بالکل نہیں، حکیم مبارک علی نے جواب دیا، بلکہ وہ تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔
حکیم مبارک علی کو یہ جان کر بہت فکر ہوئی کہ جاوید حسین گھر واپس نہیں پہنچا۔ اب یہاں تک تو بات واضح ہو چکی تھی کہ جاوید حسین گھر سے نکلنے اور کافی آگے جا کر میوہ فروشوں کی دکانوں سے میوہ خریدنے کے بعد حکیم مبارک علی کے پاس خمیرہ لینے آیا تھا اور خمیرہ لے کر چلا گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا اور اس نے حکیم مبارک علی سے کہا تھا کہ ابھی اس کو کچھ اور سامان بھی خریدنا ہے۔ کچھ اور سامان خریدنے کے لیے وہ کہاں گیا اور کدھر گم ہو گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کافی رات گزر جانے کے بعد بالآخر تھانے میں جاوید حسین کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ رپورٹ درج کرانے کے لیے شاہد حسین گیا تھا۔ صدر اور محلے کے کچھ اور لوگ اس کے ساتھ تھے۔ رپورٹ درج کر لی گئی اور ASI مسعود علی نقوی نے اس سلسلے میں شاہد حسین سے تفصیلی پوچھ گچھ کی۔ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا، کسی سے ناراضگی، کوئی اس قسم کی بات اس نے پوچھا؟ ہرگز نہیں جناب، شاہد حسین نے کہا۔ گھر میں میرے اور اس کی ماں کے علاوہ اور ہے ہی کون، اور ہم دونوں سے اس کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، آج تک نہیں ہوئی۔ ہم تو آج اس کے رشتے کی بات لے کر جانے والے تھے اور وہ اس رشتے سے بہت خوش تھا۔ رشتے کی بات سن کر ASI مسعود علی نقوی چونک پڑا۔ تم نے کہا کہ وہ اس رشتے سے خوش تھا؟ مسعود علی نقوی نے کہا۔ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس رشتے سے خوش تھا اور یہ کہ وہ رشتہ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ جی ہاں جناب، شاہد حسین نے جواب دیا۔ وہ پوری طرح سے خوش تھا، بہت خوش تھا۔ اس رشتے میں اس کی پوری مرضی شامل تھی۔ اور کیا اس رشتے کے کچھ مخالف بھی تھے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس بار صدر بولا۔ میں اس لڑکی کا باپ ہوں جس کے ساتھ جاوید حسین کا رشتہ ہونے والا تھا، اور ہم سب لوگ اس رشتے سے بالکل راضی اور اس سے خوش تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کا مخالف نہیں تھا۔ تم لوگوں کی کسی سے کوئی پرانی خاندانی دشمنی ہے؟ ASI مسعود علی نقوی نے پوچھا۔ کسی سے لڑائی جھگڑا، کوئی پرانا جھگڑا وغیرہ؟ نہیں، بالکل نہیں، شاہد حسین نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کی نہ تو کسی سے خاندانی دشمنی ہے، نہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے۔ ہم تو بہت سیدھے سادے اور صلح پسند لوگ ہیں۔ ASI مسعود علی نقوی نے بڑی توجہ کے ساتھ اس دن کی پوری رودات سنی اور اپنے پاس تفصیلات نوٹ کیے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اب تم لوگ جاؤ، تم خود بھی اس کو تلاش کرتے رہو اپنے طور پر، اور پولیس بھی اس کو تلاش کرے گی۔ تھانے دار جی، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ شاہد حسین کی آنکھیں جھلک پڑیں اور اس کی آواز بھرا گئی۔ میری اکلوتی اولاد ہے وہ، اور خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو۔ خدا پر بھروسہ رکھو شاہد حسین، مسعود علی نقوی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی سی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس رات شہر کے سرکاری وغیرہ غیر سرکاری اسپتالوں اور مردہ خانوں وغیرہ میں بھی جاوید حسین کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ زندہ، زخمی یا مردہ کسی حالت میں بھی کہیں نہیں پایا گیا، اور قریب کے تمام عزیز رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کے گھروں میں بھی معلوم کر لیا گیا اور ڈھونڈ لیا گیا۔ جاوید حسین کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تو اس بات سے بہت خوش تھا کہ آج سلیمہ کے لیے اس کا رشتہ جانے والا تھا۔ اس کی تو دلی آرزو تھی کہ سلیمہ سے اس کی شادی ہو جائے، تو بھلا اس موقع پر وہ ادھر ادھر کیوں بھاگ جاتا؟ یاد ہے تمہیں صدرو، پچھلے سال محمد نواز کے نوجوان بیٹے محمد ریاض کو خرکار پکڑ کر لے گئے تھے، اور محمد ریاض کئی ماہ تک خرکاروں کی قید میں بند رہنے کے بعد ایک دن موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور کیسی مشکلوں کے بعد اپنے گھر پہنچا تھا، یاد ہے نا؟ صدرو کے ایک پڑوسی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ یاد ہے، صدرو نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ خدا غرق کرے ان خرکاروں کا، کس طرح لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ جاوید حسین کے گھر میں تو ماتم بچھ گیا تھا، اور صدرو کا گھر بھی ماتم خدا بن گیا تھا۔ جاوید حسین ایک گھر کا بیٹا تھا تو دوسرے گھر کا ہونے والا داماد تھا۔ اس کی پراسرار گمشدگی دونوں گھرانوں کے لیے ایک زبردست علامہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ کئی دن گزر گئے اور جاوید حسین کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ASI مسعود علی نقوی کو اس کیس کا تحقیقاتی افسر مقرر کیا گیا تھا۔ مسعود علی نقوی ایک نوجوان، ذہین اور کسی حد تک فرض شناسہ اور قدر ایماندار پولیس افسر تھا۔ اس کو اپنے کام سے دلچسپی تھی، اور دوسرے پولیس والوں کے برخلاف اس کی حد المقدار یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجرموں کا سراغ لگائے اور ان کو سزا دلوائے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس وقت اس کو شدید ترین مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جب اس کی زبردست جدوجہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں مجرموں کی شناخت ہو جاتی تھی، لیکن ان کو پکڑنا اور سزا دینا اس کے لیے ناممکن ہوتا تھا، کیونکہ ان کو بڑے بڑے بااثر لوگوں کی تائید و حمایت اور پشت پناہی حاصل ہوتی تھی،
اور وہ اپنی بے بسی پر دل ہی دل میں کرتا تھا، لیکن بہرحال نوکری تو کرنی ہی تھی اور نوکری کرنے کے جو تقاضے تھے ان کو بھی پورا کرنا تھا۔ مسعود علی نقوی نے نوجوان جاوید حسین کی پراسرار گمشدگی کی واردات پر خاص طور سے توجہ دی۔ اس نے اس پر ہر پہلو سے غور کیا۔ بہت سارے نکات تھے جو اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بہت خطرناک گروہ ہیں جو ملک کے اور صوبے کے طول و عراض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، اور ان میں انسانوں کی بیرون ملک اسمگلنگ کرنے والے گروہ ہیں، بچوں اور نوجوانوں کو پکڑ کر لے جانے والے اور ان سے جبراً مشقت لینے والے بااثر و طاقتور خرکاروں کا گروہ ہے جو اعلیٰ پولیس افسروں اور حکم کی چشم پوشی سے کام کرتے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو پکڑ کر ان کو معذور بنا کر ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگوانے والے گروہ ہیں۔ ہو سکتا ہے بیچارہ جاوید حسین ان میں سے کسی گروہ کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ اس نے اس امر کی اچھی طرح تصدیق کر لی تھی کہ جاوید حسین ٹریفک کے کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اس دن شہر بھر میں ٹریفک کا کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہی جاوید حسین کسی اور حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کسی بھی اسپتال میں اس دن یا اس کے بعد کے چند دنوں کے دوران زخمی حالت میں اس کو نہیں لایا گیا تھا۔ تو پھر سارے حالات کو دیکھنے کے بعد صرف یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ جاوید حسین کو کسی ایسے جرائم پیشہ گروہ کے لوگوں نے اغوا کر لیا ہے جو کسی خاص غرض سے انسانوں کو اغوا کرتا ہے۔ اس قسم کے بہت سارے گروہ موجود تھے۔ مسعود علی نقوی اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس کیس کی چھان بین میں لگ گیا۔